Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and the most merciful. I'm your English teacher, Mr. Haroon Shahzad. Bismillahirrahmanirrahim. I'm Haroon Shahzad. آج ہم انگلش کلاس 9 فرسٹ چیپٹر کا پیراگراف نمبر 7 پڑھنے جا رہے ہیں. لیٹ سٹارٹ. پیراگراف نمبر 7. Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul Khatamun Nabeen sallallahu alayhi wa sahbihi wasallam and his followers. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. On one occasion, they sent a delegation to the Rasul's kind and caring uncle, Abu Talib. They told him to restrain the Rasul Khatamun Nabeen sallallahu alayhi wa sallam from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. Finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. The Rasulullah Khatamun Nabeen sallallahu alayhi wa sallam responded with these memorable words: My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, Tawheed. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. اب ہم اس پیراگراف کے ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ اور سینونیمز کو پڑھتے ہیں. فرسٹ ورڈ از بلیف، عقیدہ، آئیڈیالوجی. سیکنڈ ورڈ از تھریٹن، دھمکانا، خطرے میں ڈالنا، پریشرائز. پیگن، کافر، ڈس بلیور. اینڈ دا لاسٹ ورڈ از ریناؤنس، چھوڑ دینا، ترک کرنا، لیو، کوئٹ. نیکسٹ ورڈ از ماؤنٹ، بڑھانا، انکریز. اینڈ دا لاسٹ ورڈ از آئیڈل، بت، اسٹیچو فار ورشپنگ فالس گاڈ. اس پیراگراف کے ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ کو جاننے کے بعد اب ہم اس پیراگراف کے بامحاورہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. سنس دس بلیف واز تھریٹننگ، چونکہ یہ عقیدہ خوف پیدا کر رہا تھا. سینس مین چونکہ، بلیف مین عقیدہ، تھریٹننگ مطلب خوف پیدا کرنا، دھمکانا. دیئر ڈومیننس ان دا سوسائٹی، معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے. ڈومیننس مین غلبہ، سوسائٹی مین معاشرہ. دا پیگن عرب اسٹارٹیڈ، کفار عرب نے شروع کیا. ٹو ماؤنٹ پریشر on the Rasul Khatamun Nabeen sallallahu alayhi wa sallam and his followers. رسول خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں پر دباؤ ڈالنا. Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul Khatamun Nabeen صلی اللہ علیہ وسلم and his followers. چونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے غلبے اور دبدبے کے لیے ایک خطرہ تھا، تو بت پرست عربوں نے رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیا عقیدہ لے کر آئے تھے، ایک نیا مذہب لے کر آئے تھے، تو عرب کے اندر موجود جو پہلے کافر لوگ تھے ان کے لیے ایک خطرہ پیدا ہو رہا تھا کہ کہیں یہ ہمارے خوف، ہمارے غلبے، ہمارے دبدبے کو ختم نہ کر دیں. تو لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا. They wanted them to renounce their cause. وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے مقصد سے ہٹ جائیں. ریناؤنس کہتے ہیں دستبردار ہو جانا، چھوڑ دینا، اور کاز مطلب مقصد. And take to idol worshipping، اور بت پرستی اختیار کریں. They wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping.
وہ چاہتے تھے کہ مسلمان اپنے مقصد سے ہٹ جائیں اور بت پرستی کی طرف لوٹ جائیں۔ On one occasion، ایک موقع پر they sent a delegation، انہوں نے ایک وفد بھیجا to the Rasul's kind and caring uncle ابو طالب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیق اور مہربان چچا ابو طالب کے پاس۔ On one occasion they sent a delegation to the Rasul's kind and caring uncle ابو طالب، ایک موقع پر انہوں نے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیق اور پیار کرنے والے چچا ابو طالب کے پاس وفد بھیجا۔ They told him to restrain رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دے سے مراد کون ہے؟ وہ پیگن عرب جو تھے، کفار لوگ جو تھے، وفد کے جو لوگ تھے، اس وفد نے انہیں بتایا کہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں فرام پریچنگ اللہ آلمائٹیز میسج، پیغام الہی کی تبلیغ سے، اور فیس دیئر اینمیٹی، یا ان کی عداوت کا سامنا کریں۔ They told him to restrain the رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم from preaching Allah Almighty's message اور face their enmity۔ اس وفد نے ان کو بتایا کہ اپنے بھتیجے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام الہی کی تبلیغ سے روک لیں، یا بصورت دیگر ہمارے دشمنی کے لیے تیار ہو جائیں۔ Finding himself in a dilemma، اپنے آپ کو مشکل صورتحال میں پاتے ہوئے، ڈائلیما کہتے ہیں مشکل صورتحال، کشمکش کی صورتحال۔ He sent for his nephew، آپ نے اپنے بھتیجے کو بلایا، یعنی کہ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا and explained to him the situation، اور ان سے صورتحال کی وضاحت کی۔ Finding himself in a dilemma he sent for his nephew and explained to him the situation۔ اپنے آپ کو مشکل میں پا کر انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ The رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم responded، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا with these memorable words، ان یادگار الفاظ کے ساتھ۔ The رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم responded with these memorable words، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب ان یادگار الفاظ میں دیا۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ My dear uncle، میرے پیارے چچا، if they put the sun in my right hand and the moon in my left، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں، even then I shall not abandon، تو پھر بھی میں ترک نہیں کروں گا۔ The proclamation of oneness of Allah، توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی توحید کے اعلان سے۔ My dear uncle، if they put the sun in my right hand and the moon in my left، even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah، توحید۔ میرے پیارے چچا، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو پھر بھی میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اعلان کو ترک نہیں کروں گا۔ I shall set up the true faith upon the earth، میں اس دھرتی پر دین حق قائم کروں گا، یعنی کہ اس زمین پر، اس جہان کے اندر دین حق جو ہے وہ قائم کروں گا، اور perish in the attempt، یا اس کوشش کے اندر ختم ہو جاؤں گا۔ پیرش کہتے ہیں ختم ہو جانا، تباہ ہو جانا، مر جانا۔ I shall set up the true faith upon the earth اور perish in the attempt، میں اس دھرتی پر دین حق قائم کروں گا یا اس کوشش میں ختم ہو جاؤں گا۔ جی تو یہاں پر پیراگراف نمبر 7 کی ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب ہم اس پیراگراف کے اندر آنے والے باکس کویسچن کو پڑھتے ہیں، ایڈیشنل کویسچن جو ہوتے ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ Why did the pagan Arabs send a delegation to the Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's uncle؟
कि कुफ़ार अरब ने रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के पास वफ़द क्यों भेजा? तो आंसर इज़ दे वांटेड टू स्टॉप द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग इस्लाम। वो रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की तबलीग से रोकना चाहते थे। अब हम इसके बाद इस पैराग्राफ के सिंपल इंग्लिश करते हैं। फर्स्ट लाइन थी, सिंस दिस बिलीफ वाज थ्रेटनिंग देयर डोमिनेंस इन द सोसाइटी, द पैगन अरब स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स। अब हम इस सेंटेंस की जो सिंपल इंग्लिश है वो टू पार्ट्स के अंदर करके करते हैं। किस तरह से देखते हैं। द डिसबिलीवर्स started to mount pressure upon the Rasul Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam and his followers. It was so because the faith of Tawheed was becoming a threat for their supremacy. The next line is, they wanted them to renounce their cause and take to idol worshipping. The disbelievers wanted them, the Muslims, give up their preaching and start idol worshipping. नेक्स्ट लाइन जो है थोड़ी सी लेंथी लाइन है, देखते हैं इसको। On one occasion they sent a delegation to the Rasul's kind and caring uncle Abu Talib. They told him to restrain the Rasul Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. They went to Rasul Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam's uncle and asked him to stop his nephew to preach Tawheed or face their enmity. Next line है, finding himself in a dilemma, he sent for his nephew and explained to him the situation. The Rasul Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam responded with these memorable words. अब इसकी सिंपल इंग्लिश क्या की हमने। When his uncle called him for explanation, the Rasul Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam firmly refused to stop the preaching of Tawheed in any case. My dear uncle, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah, Tawheed. I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt. अब इसकी सिंपल इंग्लिश हमने यूं की, he Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam said that he would not stop preaching Islam at any cost. He was ready to bear all oppositions of disbelievers. जी तो प्यारे तलबा, आपने देखा कि यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अगले पैराग्राफ के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।